جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اس کا ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ اگر ہو سکے تو ہر جمعے کو 300 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ 300 کا عدد کثرت میں آتا ہے، زیادتی میں آ جاتا ہے، اور مشکل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود بھی پڑھ لیا کریں تو بھی یہ درود ہی، ورنہ کوئی اور پڑھ لیا کریں۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ نماز جمعہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب سب لوگ جمع ہو جاتے اس وقت آپ تشریف لاتے اور حاضرین کو سلام کرتے، اور حضرت بلال اذان کہتے۔ جب اذان ختم ہو جاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور فوراً خطبہ شروع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلے والا بیان نہیں ہوتا تھا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، خطبہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ کا معنی عربی میں بیان ہے، اب بھی بیان کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ عرب ہوتے تھے، اور آپ آ کر ان کے سامنے جو خطبہ دیتے تھے وہ ہمارے خطبوں کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی خطبہ ہر جمعہ پڑھنا، رٹا رٹایا ہے اور وہی الفاظ کہہ دیے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں چلو مول سے خطبہ دے رہے ہیں 2 منٹ انتظار کر لو۔ وہ خطبہ باقاعدہ ایک تقریر ہوتی تھی عربی میں، تو آپ وہ تقریر کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے، اسی کو خطبہ کہتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ نے وہ عربی میں ہی دیا ہے تو اب حکم تو یہی ہے، جس طرح آپ عربی میں دیتے تھے اور نماز کا ایک حصہ ہے خطبہ، ہمیں بھی عربی میں دینا ہوگا۔ اب ہمارے لوگ عربی تو سمجھتے نہیں، اس لیے پھر علماء نے کہا کہ پہلے ایک بیان ہو جایا کرے جس سے لوگوں کو کوئی دین سمجھ تو آئے جو گھر سے چل کر آتے ہیں۔ لیکن آپ آتے تھے تو آپ سیدھا عربی میں خطبہ دیتے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو جاتے اس وقت آپ تشریف لاتے، حاضرین کو سلام کرتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے، جب اذان ختم ہو جاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور فوراً خطبہ شروع فرما دیتے۔ جب ممبر نہ بنا تھا کسی کمان یا لاٹھی سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے، اور کبھی کبھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے، یعنی تکیہ کو نا ٹیک لگا لیتے تھے۔ ممبر بن جانے کے بعد پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا دینا منقول نہیں۔ جب ممبر بن گیا پھر لاٹھی کا سہارا دے کر نہیں کھڑے ہوتے تھے، پھر ممبر پہ بیٹھتے تھے، 2 خطبے پڑھتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، اور اس بیٹھنے کے دوران کوئی کام نہ کرتے، نہ دعا مانگتے۔ جب بیٹھا ہوتا ہے آدمی تو زبان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی ہو تو دل میں مانگے۔ جب دوسرے خطبے سے آپ فارغ ہو جاتے حضرت بلال اقامت کہتے اور آپ نماز شروع فرما دیتے۔ خطبہ پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہوتی تھی جیسے کوئی ایسے دشمن سے جو ان قریب آنے والا ہو اس کی لوگوں کو خبر دے رہا ہو کہ دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اکثر خطبے میں یہ فرماتے، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں، پھر بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا دیتے تھے کہ اتنا قریب ہے قیامت جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اکثر خطبے میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے سورہ کاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر یاد کی ہے، اور کبھی سورۃ والعصر پڑھتے، کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح کے آیتیں اور مضمون پڑھتے۔ کبھی وَنَادَوْا یا مالک لیقضی علینا سے ماکثون تک جہنم کا تذکرہ کرتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خطبوں میں مختلف مضمون بیان فرماتے تھے۔ یہ اصحاب الجنہ اصحاب النار میں جنتیوں کا تذکرہ ہے، نادو یا مالک میں جہنم کا تذکرہ ہے، سورہ قاف میں آخرت کا تذکرہ ہے، سورہ والعصر میں اعمال صالحہ اور دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے۔ تو آپ مختلف مضامین بیان کیا کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں خطیب جمعے میں مختلف مضامین بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا۔